تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ویسے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے پر، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے. تو آج ہم نے خاص طور پہ جو دعوت دی ہے آج کے پروگرام میں اپنے ایک بہت ہی خاص مہمان کو، ان مہمان کو کہ جن کے بارے میں اکثر ذکر ہوتا ہے، جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کا ذکر آ جاتا ہے اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج سے 34-35 سال پہلے جو ہے وہ کتب میلہ کا ایک اوپننگ ہوئی اور ایک سلسلہ شروع ہوا اور کتابوں کا ایک جگہ میلہ لگایا گیا اور اس میلے کے ذریعے لوگوں تک کتابیں پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، ڈسکاؤنٹ کے ذریعے، رعایت کے ذریعے، تاکہ لوگ کتابوں تک آئیں، کتاب ان تک پہنچے اور کتابوں تک ان کی رسائی ممکن ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سستی کرتے کہتے ہیں اردو بازار کون جائے یا کسی بک شاپ تک جانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مگر جب گھر کے پاس یا گھر کے علاقے میں یا قریب اپنے کسی علاقے میں کوئی ایسا کتب میلہ یا کوئی جو ہے وہ بک فیئر لگ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو یار شام کا ٹائم ہے یا آفس سے واپس آنے میں فیملی کے پاس چلتے ہیں، ذرا گھوم پھر بھی آئیں گے اور وہاں سے جو کتاب لینی ہے یا کچھ دیکھنا ہے تو چلو دیکھ کے آتے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا اور ماشاء اللہ چلتے جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل پر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا اور آج ماشاء اللہ اس کو تقریباً 34-35 سال ہو چکے ہیں. اور اب پہلے سال میں ایک لگتا تھا اور اب سال میں 2-3 جو ہے بک فیئر ماشاء اللہ کتب میلہ لگاتے ہیں. جناب سید فرید حسین صاحب کو ہم نے بلایا آج، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور بڑی بہت ہی خوبصورت شخصیت کے لفظوں کہتے ہیں، لفظ جن کی قلم کے محتاج ہوتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں، وہ بہت سینئر صحافی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لکھنے والے اور بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں. انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو پتہ چلے گا. بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو لکھنا بھی سکھانے والے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم بھی کبھی ہم نے بھی ان سے کچھ نہ کچھ جو ان کا پڑھ کر، کالم پڑھ کر یا ان کا لکھا ہوا پڑھ کر جو ہم نے لکھنا سیکھا ہے. تو جناب غلام الدین صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سید فرید حسین صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، کورس میں جواب دیا، بڑی تیاری سے آئے بالکل کہ ہر بات کورس میں کریں گے، ایک ساتھ کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بنجامن سسٹر کی تو آپ ادبی برادر صاحب تو ادبی برادر صاحب. چلے بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت بہت شکریہ. اور آج آپ پہنچ ہی گئے. آج ماشاء اللہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں آج اپنے یہاں موقع دیا، اور آپ کا جو یہ ماشاء اللہ خدمات ہے. یہ FM 100 نے جو سلسلہ شروع کیا تھا شروع بھائی، تو میں جب سے اس کا فین ہوں. جب آپ کی آواز پہلی دفعہ سنی FM چینل ہماری یہاں ایک چینج آیا اور میں اس وقت میرا بھی ٹین ایج دور تھا. اچھا تو FM جب آیا تو بالکل الگ تھا وہ، مطلب ایک ریڈیو سن کے ہم بھی اب آ گئے تھے، یا PT دیکھ کے اب آ گئے. ہاں کیوں وہ تو ایک ہی تھا نا بس. اور کبھی وہ بچپن ہم بھی سنتے تھے کہ کہیں اگر ریکارڈ میں سوئی پھنس گئی تو بیچاری چلی رہی ہے، جب تک کوئی وہاں سننا نہیں، جب تک یہ نہیں ہوتا تھا. جی بالکل. تو آپ جب آئے تھے آپ نے ایک نئی روح پھونکی اس دنیا میں، اور آپ کا جو چینل ہے اتنا لائک کیا جاتا ہے. آپ بانیوں میں سے FM 100 کے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں FM 100 کی بنیادوں میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد سرکاری چینل بھی آیا، بہت سارے چینل آئے لیکن آپ آ رہے ہیں اور آپ بانی ہیں اور آپ خود بھی بانی ہیں. تھینک یو جزاک اللہ. اور غلام الدین صاحب، میں ریڈیو کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو ہم جنگل بیابان میں بھی اگر ہوں تو ہم سن سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹیلی ویژن ہم ساتھ لے کے نہیں پھر سکتے، بعض دفعہ کتاب اگر ساتھ لے کے رات کو بجلی نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ریڈیو ایک ایسا میڈیم. اور میں نے دیکھا ہے، مطلب میں جب مختلف ایسے علاقوں میں جاتا ہوں جو بیابان کہلائیں گے یا بالکل ریموٹ ایریاز، تو وہاں میں نے لوگوں کے ہاتھوں میں آج بھی ٹرانسسٹر دیکھی. صحیح یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور انہوں نے فرید بھائی نے جو کہا کہ واقعی FM 100 بانیوں میں سے ہیں. اس جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے، جی ہاں FM انڈسٹری کا FM فریکوینسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں بانیوں میں سے ہیں اور بہت سنا جاتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اور خاص طور سے میں تو کراچی کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ بڑی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ٹریفک جام میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں تو وہ اس پر انحصار کرتے ہیں. اچھا ہاں، بہت سارے پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے دن کے پروگرام ہوتے ہیں اور ٹریفک اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ خود کال کر کے بتاتے ہیں. جی بہت جو وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی معلومات فوراً مل رہی ہوتی ہے لوگوں کو. یہ بہت بڑی بہت یہ اہم بات ہے. اس لحاظ سے میں ریڈیو کی آج بھی قدر کرتا ہوں اور ریڈیو کو ایک ایسے انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں جس سے صحافی پیدا ہوتے ہیں، ادیب بھی پیدا ہوتے ہیں، شاعر بھی پیدا ہوتے ہیں، اداکار بھی پیدا ہوتے ہیں، اداکار بھی پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارے سینئر جتنے ایکٹرز ہیں کہ دیکھے جائیں وہ سارے ریڈیو کے بنیاد ریڈیو ہی تھی. بالکل.
وہ سب ریڈیو سے ہی نکلے اور آج مطلب انڈسٹری میں ان کا نام ہے ماشاءاللہ. بالکل. اور چلیے بہرحال، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے اگر آپ صحافت کی بات کی جائے تو آپ ماشاءاللہ اس میں ہمارے بہت سینئر ہمارے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. صحافت میں آج میں شعبہ آپ کو بتائی بات کر رہا تھا ایسے کہ 50 برس ہو گئے ماشاءاللہ. مختلف اخبارات سے ماشاءاللہ. ڈان گروپ کے حریت میں کم از کم 21 سال مطلب گولڈن جوبلی ہو گئی ماشاءاللہ. 21 برس وہاں پہ. اللہ آپ کو زندگی دے. آپ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ آئی واز ویری ینگ، مطلب جب میں نے جوائن کیا تھا. اچھا آئی واز، میں سمجھا کہ آپ ابھی کی بات کریں. میں بہت ینگ ہوں، میں بھی چونکا اس لیے جب بعد میں سمجھا کہ آپ نے باز بلا دیا تھا. ہاں لگا دیا تھا آپ نے. 15 سال کی ایج تھی. میٹرک کا امتحان دیتے ہی میں نے جوائن کر لیا. تو جاب ہوئی تھی ایز اے کیلی گرافسٹ. لیکن میرے والد کی ایک نصیحت تھی یا ہدایت تھی یا ان کی فرمائش تھی کہ بیٹا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں جاب کرنے کی، آپ چاہو تو پڑھنا چاہو، لیکن ایک تو پڑھتے رہنا، دوسری بات یہ کہ ایڈیٹوریل سائٹ پر آنا، مطلب صحافت کے عملی صحافت میں آنا. ہاں صحیح بات ہے. تو پھر اس کے بعد میری کوشش یہ رہی مسلسل، تو میں اپنے پڑھتا بھی رہا اور ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر، وہ کہ وہ اس کے وقفے کے ساتھ ہی ایک دم ریگولر نہ کر سکا، اس لیے کہ پہلے سائنس کے اسٹوڈنٹ تھا، ظاہر ہے اس کی سب دشواری پیش آتی تھی. صحیح. دوبارہ ایک وقت میں پھر ڈیسک پر آ گیا اور سب ایڈیٹر. پھر اس کے بعد وہ جب حریت اخبار بند ہوا 21 برس کے بعد، پھر تمام لوگوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو بلکہ ریٹائرمنٹ بھی دی گئی جو 20 سال سے زیادہ جن کی سروس تھی. اچھا. ان کو پینشن، ہم نے پینشن بھی 1.5-2 سال میں تھی کی بنا پر اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ وہ صحافت کا سفر میرا وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصے مساوات میں مشرق میں تھوڑے سے، اور اس کے بعد جنگ جو میں نے پھر جوائن کیا تو 1994 میں وہاں 18 سال میں نے وہاں میں نائٹ ڈیسک پر ہوتا تھا، یعنی خبروں کے ڈپارٹمنٹ میں نیوز ڈیسک کہتے ہیں جس کو. اور نیوز ڈیسک کو ہم اپنی صحافی برادری میں اپنی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیوز ڈیسک پہ بیٹھنے والے مردہ گھوڑے ہوتے ہیں. دوڑتے تو ہیں لیکن یعنی جانتا کوئی نہیں، کیونکہ اندر بیٹھے ہوئے ڈیسک پہ بیٹھے، باہر کی تو کوئی جانتے نہیں. بس روزانہ کام کیا اور صبح چلے گئے اطمینان. لیکن میگزین میں جب آیا تو پھر اندازہ ہوا کہ میگزین میں ایک پروجیکشن ملتی ہے، جب نام شائع ہوتا ہے تو چیز سامنے آتی ہے تو ایک پہچان بنتی ہے. لیکن وہ ایک سر پہ ایک تلوار لٹکی رہتی کہ اس میں کام ذرا ایڈوانس ہو. لیگلی اگر پرچہ ہے تو اس کے لیے کام پہلے سے کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ چھپ کر نہ آ جائے اور اس وقت تک کہتے ہیں نا اس چین کی نیند نہیں سو سکتی. صحیح بات ہے. تو یہ بھارت تھی. لیکن بھارت ایک تو حریت میں یہ بڑی بات تھی کہ اس زمانے میں جو ٹیم تھی، ہمارے جو سینئرز تھے، اتنے شاندار لوگ تھے اور اتنے قابل لوگ تھے کہ میں آج تصور کرتا ہوں تو مجھے مطلب بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر وہ شاید وہ ٹیم نہ ہوتی تو میں شاید یہاں پہ اس مقام پر بھی نہ ہوتا. صحیح بات ہے. اور ان میں بڑے بڑے نام، فراز زیدی صاحب ایڈیٹر تھے، بہت اچھے ایڈیٹر تھے. پھر نصر اللہ خان صاحب میں انور خلیل صاحب مرحوم، اور جناب خالد علی صاحب، اور خواجہ رضی حیدر، افسر آذر، آفتاب سید، رضا علی عابدی صاحب. یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جن سے ہم ان کے کام کو دیکھ کے بھی سیکھتے تھے. مطلب صرف یہ کہ یہ کام بتا رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ہم سیکھا کرتے تھے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو جذبہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا جذبہ ہو تو ہم دیکھ دیکھ سیکھیں، ورنہ آج کل تو بتا کے نہیں سیکھتے. لیکن آج کل سکھانے والے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے پاس حریت میں بھی انٹرنشپ پہ بچایا کرتے تھے یونیورسٹی سے. ان کو لوگ بڑی توجہ سے سکھاتے تھے، لیکن اور اداروں میں نے دیکھا وہاں آتے تھے تو ان پر توجہ نہیں دی جاتی تھی. البتہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. اور اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ جاؤ گے چائے لیاؤ، پانی لیاؤ، کھانا لیاؤ، یہ نہیں کہ ان کو سکھایا جائے کہ بیچارے پورے اسی طرح پورے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہے، میرے پاس جو بچے آئے ان میں سے بہت لوگ تو کمال کے ہوں، وہ اپنے شعبوں میں بہت ہی اپنے صحیح مقام پر پہچان کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر یہاں جب میں آیا جنگ میں، تو جب میگزین
ज्वाइन किया, इत्तेफाक की बात है। तो अहफाज रहमान जैसा उस्ताद हमें मिला, इतने सीनियर सहाफ़ी को, इतने और वो एक तो ये कि सहाफ़त की अखलाकियात पर उनको अबूर, दूसरी बात ये कि वो ज़ुबान के लिहाज से, उसके तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, उसके इमला के लिहाज से उनकी भरपूर तवज्जो। बिल्कुल, इसमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हुर्रियत में भी हमें सिखाने वाले थे, और जैसे लोग मतलब हमें मिले तो उनसे हम बहुत सीखा हमने। लेकिन यहाँ पे आया तो फिर अहफाजुर रहमान साहब ने बहुत सी गलतियाँ हमारी दुरुस्त की। तो वो एक उस्ताद का दर्जा उनका है हमारी नज़र में। थोड़ा सा अरसा मुझे भी मिला एक्सप्रेस में जब मैं था, तो वहाँ पे अहफाजुर रहमान साहब थे वहाँ पर, तो मुझे भी थोड़ा सा अरसा उनकी जो है शफ़क़त जो है मिजाजन उसी सफ़गिरी जो है ना, वो हमारे लिए बहुत एक तोहफा है। हम बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब कोई समझने वाला है, सीखने वाला है, तो सफ़गिरी भी वो कोई ना कोई बता रही होती है। और उनसे ज्यादा मैंने सपोर्टर भी नहीं देखा वर्कर का। सही बात, बिल्कुल सही बात है। दो बातें मतलब जो है ना, एक तो सहाफ़ी बहुत उम्दा, फिर दूसरे अपने वर्कर के लिए लड़ने वाले बिल्कुल सही बात, नौकरी पे भी दाव पे लगा। सही बात है। तो ये माहौल की बात थी। और मैंने तो अब ये कम से कम 50 साल में एक और बात आई, आए ना, हम अपनी आंखों से देखे। हम अपने वालिद से सुनते थे कि यहाँ पे मिलिट्री गैजेट प्रेस में पत्थर की प्लेटों पे चीजें छपा करती थी। पत्थर की प्लेट, यानी एक शीट उठा रहे हैं, एक बिछा रहे हैं, फिर एक निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर वो मशीनों का दौर आया, फिर वो ऑटोमेटिक मशीनें आई, फिर रीलो वाली मशीनें आ गई, बहुत ही तेजी से चलने लगा अखबार। फिर कंप्यूटर का दौर हमारे सामने आया, वरना नवीसों की एक लंबी लाइन होती थी। हुर्रियत जैसे अखबार में 50 कुछ नवीस थे, और जंग में इससे भी ज्यादा थे, और दीगर अखबार में भी इतने ही हुआ करते थे। ये बेचारे हाथ से लिखते थे, और फिर हम भी उन्हीं में शामिल थे। पहले लिथो पीने का वक्त तक ये अखबार लिथो पे ही निकला करते थे। फिर ऑफसेट का दौर आया। मतलब आप जो है फरीद साहब को समझे, एक बहुत पुराने हैं, पत्थरों बेचने वाली बात ये है कि पब्लिशिंग से है, और खासा पुराना ताल्लुक है इनकी भी माशाल्लाह से। बच्चे भी इसी शोबे में हैं। हाँ माशाल्लाह, यही तो मैंने इसलिए कहा ना कि ये माशाल्लाह वो जो शोबा जो है दूसरे सर पर तब्दील हो चुका है माशाल्लाह। जैसे हमने होश संभाला, हमने इनका नाम सुना, इनके इदारे का नाम सुना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, शोबी अभी मैंने फेसबुक से अपना डेटा लिया है। सही। तो उन्होंने बताया कि आप 23 से 24 साल के दरमियान के। अब ये मजाक किया या नहीं, वो आप देखने में लगते हैं। अल्लाह ताला आपको सदाबार रखे। असल में वो गूगल को मुगालता हो गया, वो उसको कोई और फरीद नजर आ गया होगा, तो इस वजह से वो समझे होंगे कि भाई ये 23 से 24 साल वाला बच्चा है, ये गलती से जो है तस्वीर इसकी गलत आ गई, वरना ये बेसिकली वही है। अगर आप चाहो तो अभी देख सकते हो उसको निकाल के। बड़ी तवानाई के साथ सर, मैं खाऊंगा, देख के तो खाऊंगा, मुझे भी तकलीफ पहुंचेगी, लोगों को बताऊंगा वो भी तकलीफ पहुंचेगी, ये क्या हो रहा है। आप ऐसे है, वो लोगों का बहुत तवानाई के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत माशाल्लाह हौसले के साथ इल्म अदब के फरोग में, फरोग अदब में टाइम देखिए, लेकिन हकीकतन सही बात है। ये इस बात की इसमें नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात जो है बड़ी हम आते हैं। ये मादा परस्ती का दौर है, इस दौरान तो बहुत शानदार। वरना आज तो वो दौर है कि लोग पहले अपने प्रॉफिट को देखते हैं, और सिर्फ उसके बाद कुछ और के साथ इन्होंने मेला मुनक्किद कर लिया। मेले के अंदर जो तकरीबात करते हैं, अदबी तकरीबात करते हैं, मुशायरे करते हैं, किताबों की रहनुमाई करवाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को बुला के उनके एजाज में तकरीबात कराते हैं, ये एक बड़ी बात है। मतलब इस तरह के उन्होंने जोड़े रखा है। अच्छा, पहले तो इस साल में एक करते थे, अब दो जी हाँ। अच्छा, वो पूरे महीने का ही बात है। पूरे रमजान मुबारक में पूरा महीना होता है, उसके बाद फिर आगे जो होता है मुहर्रम का वो था ना मेला, जब तो उसमें लोग यही बता रहे थे कि साहब 34 साल हो गए। तो मैंने कहा 34 साल नहीं, 50 साल हो गए, इसलिए कि अब दोनों दो करना शुरू कर दिया। तो वो इसी लिहाज से अब देखें तो इनको 50 साल, अब वो जो इसके बाद जो ये शुरू किया तो उस हिसाब से देखें जब वाकई 50 साल हो गए। ये बात तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल थोड़ी सी बात हम फरीद भाई से करते हैं। जी फरीद, आप थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा तुम्हारे लिए। सर मेरे लिए बात है, बाद में करी, पहले अपनी थोड़ी सी बात उसी से रिलेटेड है, इसलिए जरूरी है कि भाई शोबी से मेरी मुलाकात, हालांकि शोबी से मैं भी रहा हूँ, लेकिन शोबी को बस मैं सिंगिंग करते हुए देखता था स्टेज पे, बड़े बड़े होटल्स में, ताजमहल होटल वगैरह में। लेकिन मेरी इनसे पहली मुलाकात, ये किताबों का भी बहुत शौकीन है शोबी, और ये मेरे बुक फेयर में आया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई। जब इन्होंने कहा कि मजमे शोबी हो, तो मैंने इनको यकीन करा कि मेरे आंसू आ गए थे, मैंने इसको गले से लगा लिया।
اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے شوبی اور ہم ایک ہیں بالکل. جیسے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی بھی سرپرستی ہے, آپ لفظوں کے کھلاڑی ہیں. بات یہ ہوئی تھی کہ شوبی آج کے استاد وہ نہیں رہے, لیکن آج کا لڑکا کچھ لینا بھی نہیں چاہتا. نہیں یہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں, آج کا جو مطلب بچہ لینا چاہتا ہے, سیکھنے والا ہو تو اگر کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے, نہیں بھی بتا رہا ہے, تو وہ خود اپنے کام کی چیزوں سیکھ سکتا ہے, لے سکتا ہے وہ, اسے جو چاہیے کہتے ہیں قریت کر بھی لے سکتا ہے وہ. مگر تو پھر وہی بات ہے کہ جب وہ لینے والا بھی ایسا ہے تو پھر آپ نے جو بات کہی کہ ڈانٹ سکتا ہے, تو میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. جی جی. کہ جب میں یہ جب جنگ سے آفر آئی تو میں جا رہا تھا, تو راستے میں مجھے طاہر حسن ملے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے, پریس کلب کے بھی صدر وغیرہ رہے. تو انہوں نے کہاں جا رہا ہے, میں نے کہا بھائی طاہر حسن وہ جنگ میں میگزین کے اندر کال آئی ہے, تو وہاں حفاظ الرحمان صاحب ہوتے ہیں, یار وہ سنا ہے کہ بڑا سخت آدمی ہے. کہنے لگے ایک بات بتاؤں تجھے, دیکھ بھائی وہ سخت مزاج تو ہیں لیکن کام سیکھ لینا ان سے. تو میں نے کہا یہ بات اس میں, تو میں نے سخت مزاج سے میں نہیں گھبرایا تھا, کام سکھانے والا میں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں صحیح بات. یہ بات مطلب یہ حقیقت ہے کہ سیکھنا ہو تو کوئی بات نہیں, آپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں. میں خود بھی میں مختلف فیلڈ میں, مطلب میں نے اللہ شکر سب کے ساتھ میں رہا ہوں, کیمرہ بھی دیکھا میں نے, کیمرے کے بھی کیمرے کے سامنے بھی اور شوبز میں بھی سب جگہ. اب مطلب میں نے جب میں شروع میں جب میں شاگرد ہوا, ان کا پنڈت غلام قادر خان صاحب کا شاگرد ہوا, تو ان کے جب گھر پہ مجاہد کالونی راجستھان جیسا راجستھان رہتے ہیں وہاں پر, تو ان کے وہاں جا کے جب میں تو جب بیٹھتا تھا ان کے باجے میں ریاض کرتا تھا. اچھا ریاض کرتے کہ کہیں ذرا سا گلا کچھ ہو جائے, دھڑ کر کے پیچھے بدھی بھی مارتے تھے وہ, تو اچھا وہ 2-3 بار پڑھا, مگر یہ کہ کبھی یہ نہیں سوچی, کیونکہ وہاں تو شوق تھا سیکھنے کا صرف, اور یہ سوچا تھا, یہ سوچ کے گئے تھے کہ ماریں گے بھی صحیح, کچھ بھی کریں, گالیاں دیں, کچھ بھی کریں, مگر کچھ نہ کچھ تو سیکھنا تو ہے. اور سیکھنے کی جہاں تک بات ہے شعیب بھائی, آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سیکھنے کے طور پر جونیئر سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. میں اگر کبھی کوئی لفظ اٹک گیا مجھے, تو میں کبھی اس بات میں آر محسوس نہیں کرتا, اپنے جونیئر سے پوچھ لوں کہ یہ بات ایک مشورہ اور حقیقت ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ ضروری نہیں کہ بڑا ہی آدمی جو ہے وہ ایک اچھی بات بتا سکتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوا ہے روبیت کے اندر. افسار کو ہم اپنے اعلان اخبار میں کام کرتے تھے, آج کل وہ عرب نیوز میں ہے, اردو نیوز میں, سعودی عرب سے نکلتا ہے. تو وہ جب ہم نے ڈیسک پہ بیٹھنا شروع کیا تو ظاہر ہے وہ ہمارے جونیئر تھے, لیکن میں نے کہا افسار وہ خبریں دیتے تھے. مجھے میں اس کو استاد اس لیے مانتا ہوں کہ ان کا یہ کیپشن پریزنٹ ٹینس میں لکھا جاتا ہے. میں نے اس اس کو استاد تسلیم کر دیا. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک بات جس نے ہی بتائی, کسی نے ایک لفظ بھی بتایا, میں اس کو استاد تسلیم کرتا ہوں. تو یہ کہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا, یہ دوبارہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور ہر ایک سے سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, آپ کی فیچر رائٹنگ کے دوران کیونکہ عام لوگوں سے واسطہ رہتا تھا, جی, تو یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ایک ٹھیلے والا یا ایک موچی ایسا جملہ کہہ دیا کرتا تھا کہ وہ جملہ میرے اس کا فیچر کا انٹرو اور عنوان بنتا تھا. آپ یقین کریں, تو کبھی اس بات کا احساس نہیں کرنا چاہیے انسان کو. ایک تو ظاہر علم ایسی چیز ہے, علم اتنا کہ کوئی اس کو یہ نہیں کر سکتا کہ میں نہیں ہوں اس کا, تو اس کو باہر نہیں ہے. اور علم کسی کی میراث بھی تو نہیں ہے, میراث بھی نہیں ہے کہ نہیں جی یہ میرا ہے تو اس طرح کیسے جائے گا, یا کہ اس نے کیسے لے لیا, کوئی عمر بھی نہیں, کوئی عمر. بالکل جو بالکل مدرسے نہیں گئے, لیکن شفیع عقیل صاحب اتھارٹی تھے صحافت میں, اور کئی زبانوں میں, مطلب وہ انگریزی میں بھی لکھ رہے ہیں, فارسی بھی آتی تھی ان کو, اردو بھی شاندار لکھتے تھے, پنجابی بھی اور کئی مثالیں تھیں ایسی ہمارے ڈون میں یا مجھت میں یا جنگ میں کہ جنہوں نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی. صحیح بات ہے, تو وہ لوگ کرتے تھے. جی فرید بھائی, کچھ آپ سے یہ کیسے, مطلب آپ کا جب دور لڑکپن کا دور ہوگا یقیناً وہ, اور اس دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا, ٹین ایجر تھے آپ, تو آپ بھی ٹین ایجر تھے, تو مطلب تو مطلب تھے, ہاں تھے, اور آج بھی ہیں, آج بھی ہیں, آج بھی جو ہے وہ 3 ایجز ہیں, 3 ایجز ہیں, 3 ایجز ہیں, 3 نہیں رہے, 3 ایجز ہو گئے. تو برحال کیسے, مطلب اس دور میں تو انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کچھ اور کر لوں, میں یہ کر لوں, اور یہ کتابوں میں گھسنا اور بیٹھنا, اور یہ کیسے سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ شروع بات یہ ہے کہ مجھے گھر سے یہ تعلیم ملی
میرے والدین دونوں بدایوں سے ان کا تعلق تھا، والد اور والدہ، اور شکیل بدایونی جو ہے وہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں. جی جی. تو اس طرح تمام کمر خالد جمیل اور یہ علاج شمیم الدین بھی بدائی ہو گئے، خاندان کے دونوں کے بدائی ہو گئے. ابھی جو گلو بھائی غلام الدین صاحب سے بیٹھے یہ بھی بدائیوں سے تعلق ہے. آپ دو بدائیوں والوں کے درمیان اس وقت پھنس چکے ہیں. سر کوئی ٹینشن نہیں، یہ بدائیوں کتنوں کے بیچ میں پھنسے پھر بھی نکل گئے. ہم تو یہیں پیدا ہوئے، لیکن بدائیوں کی دو چیزیں مشہور تھیں، ایک پیڑا اور ایک للہ. تو دو للہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو لاڈ پیار دینا ہے. صحیح بات ہے، بالکل لاڈ پیار تو ہمیں دونوں سے ویسے ہی ہمیں مل رہا ہے. نہیں آپ تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک تو آپ بدماشی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپ ان سے. سر یہ یہاں بیٹھ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی جی، ہم آپ کے مہمان ہیں. آپ سنتے ہوتے تھے گلو بھائی کے، آپ کو ایسا لگے گا آپ خود موجود ہے وہاں. پھر اس کے بعد سلسلہ چلا اور انہی کتابوں کو پھر میں باہر گھر کے لائبریری بنا کے رسی باندھ کے لٹکا کے اس پہ کتابیں میں کرائے پہ دیتا تھا محلے کے بچوں کو. شروع سے اللہ نے دیا تھا اور وہی چیز میری شعبہ بنی. پھر مجھے جب ٹینیج دور میں آیا تو کرکٹر بھی بننا چاہتے تھے. شوبز گیا میں، پی ٹی وی ہوتا تھا اس وقت، وہاں جانا بڑا مشکل تھا. لیکن ہمارے بڑے ہمدرد بہت محترم خیر خواہ اچھے لوگ تھے اس میں. تاجدار عادل تھے، مدبر ایڈیٹر وہ تھے، نیر ندیم تھے. ان لوگوں کی صحبت ملی ہمیں پی ٹی وی میں، ہم ان کے ساتھ رہے. انہوں نے بلایا، انہوں نے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے شوبز میں میرا وہ مقام نہیں بنے گا. میں نے کتاب کو ترجیح دی. میں پھر پبلیکیشن کے لائن میں آیا اور ایک خاندانی سلسلہ تھا کتابوں کا، پڑھنے لکھنے کا. تو سب سے پہلا بیڑا میں نے یہی اٹھایا تھا شوبی کہ جو یہاں کراچی کے جو شعراء ہوتے ہیں ان کی کتابیں وہ نہیں چھپا کرتی. یعنی کہ جو لوگ اسلام آباد میں ہیں، پنجاب میں ہیں، لاہور میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں تھی. وہاں بڑا کام بھی ہوا ہے، پبلشر بھی بہت ہیں، لیکن یہاں کے ادیب شاعر جو ہیں ان کی کتابیں نہیں چھپ پاتی تھی. تو میں یہی ایک ایمبیشن لے کے چلا کہ یہاں کے لوگوں کو آگے لایا. اچھا، اس میں یہی نہیں ہے کہ سینئر لوگوں کو لایا، میں نے جونیئر جو نئے لکھنے والے تھے ان کو بہت موقع دیا. صحیح بات. سینئر میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فرید پبلشر سے جو کتابیں چھپی ہیں، محسن والی صاحب کی ریسنٹلی میں نے چھاپی، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا لائیو میں ساتھ میں. اس کے علاوہ پھر یہ قابل اجمیری کو میں نے چھاپا. یہ میرے شوق تھے. جو بھی میں آپ کا چینل سن رہا تھا، آپ یقین کریں اس میں غزل آپ نے لگائی ہوئی تھی کہ ابھی تو نظریں چرا رہے ہو، جا رہے ہو، مگر دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے. میں رو رہا ہوں، تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو. مجھے شعر ایسے لگے اور شام کا ٹائم تھا، آپ کا شو چل رہا تھا. اب اس میں قابل کا نام آ رہا ہے کہ بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو، لیکن ہمیں اتنا شعور نہیں تھا. تو میں نے محسن موبالی صاحب ہمارے بڑے بزرگ سرپرستوں میں تھے، بڑے شفقت والے آدمی تھے، بڑا لوگوں کو انہوں نے ہیلپ کیے، آنے والوں کو، نئے شعراء کو. تو ان کو میں نے فون کیا، اس وقت پی ٹی سی ایل کا دور تھا. میں نے فون کیا تو وہ شام کا ٹائم تھا، کہنے لگا بھائی تم گھر آ جاؤ میرے پاس. تو میں نے اپنا آفس بند کیا پبلیکیشن میں، ان کے گھر گیا. کہنے لگے کمال کر دیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا قابل اجمیری کا تم نے نام لے دیا ہے، وہ تو میرے دوست تھے. کیا بات ہے. تو میں نے کہا پھر محسن صاحب ایسا کرے کہ ان کی اگر شاعری مجھے مل جائے تو میں چھاپنا چاہتا ہوں. کہنے کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا بیٹا ظفر قابل بھی میرے رابطے میں، میں ان کو بلا کے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. اور اس طرح وہ قابل اجمیری کا کلیات جو ہے. تو اچھا، بڑے اچھے سہل زبان کے شاعر تھے، بہت بڑا شاعر تھا یہاں سندھ کا. صحیح. بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا، بہت جوانی کے دور. اچھا، یوں کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کمرشل بریک ہے 2-3 منٹ کی، اس کو چلا لیتے ہیں کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے 2 معزز مہمان موجود ہیں، اور جن میں ایک مہمان ہمارے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا کہ وہ دوسرا ماشاء اللہ اگر دن رات ملا دی جائے، دونوں ملا دی جائیں تو 50 سال. گلو بھائی جیسے کہ 50 سال تو واقعی 50 سال سے وہ کتب میلہ کا جو ہے وہ ایک مسلسل لے کر چل رہے ہیں. ماشاء اللہ ادب میں بہت ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. بہت سارے شاعروں کو، شاعر واقعی شعراء کو شاعر بنا دیا، شاعر بنا دیا، اور بہت سارے لکھاریوں کو جو رائٹر بنا دیا. تو اور یہ ساری بات پبلیشر کی ہوتی ہے، اور پبلیشر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھے پبلیشر، اچھے جو چھاپنے والے وہ ذرا آسانی سے بلکہ نصیب والوں کو ملتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود سید فرید حسین صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر صحافی ماشاء اللہ سینئر جرنلسٹ جناب غلام الدین صاحب بھی موجود ہیں. ہم دونوں ان دو سے گفتگو کچھ بتانا چاہ رہے تھے. ایک کمرشل بریک درمیان آ گئی، اور سلسلہ وہی کہ یہ کتب ملے کا سلسلہ اور یہ ادب کی جو محبت ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. بالکل سلسلہ
दोबारा पे जी आपने गाना ऐसा लगाया कि मुझे अपनी बेटी याद आ गई, बेटी पढ़ेगी बस वो कब गया था उसमें। तो शोभी भाई सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि मैं जब किताबों में आया तो फिर नए शोरा भी आया उसमें सूरत खालिद गोइन होते थे उनकी जात से भी, फिर फैयाज भी थे, अब प्रोफेसर है माशाल्लाह कराची के। वो बेचारा को कई बार कह चुका, मगर वो उनके पास रात का टाइम बड़ा मसला होता है, कहते यार आपसे कैसे जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी में निकल तो जाऊंगा, घुसूंगा कैसे। जावेद सबा है, सलीम कौसर मेरी यहाँ से छपे, तो ये वो लोग थे जो उस वक्त आए थे मतलब यंग शोरा में। और यकीन करें आप कि मेरा ऑफिस जो था, हालांकि यहाँ बड़े हालात खराब थे आपके दौर में, फिरका वाराना कर्फ्यू लग जाते थे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कर्फ्यू लगता था तो हम कर्फ्यू के वक्फे में उर्दू बाजार चले जाते थे और वहाँ जाके बैठते थे, और वहाँ फिर हमारे नदीबों शायरों की मेरे ऑफिस में लाइन लगती थी, उसमें गुलकार भी आ जाते थे। ये वो है ना अम्मा देख वो सलीम दानी डाडा था, कामरान सैनी थे, खुर्शीद थे, फिर इस तरह वो एजाज खान थे, डॉक्टर फनकार अयाज खान के छोटे भाई वो भी थे। तो ये लोग आ जाते थे, और फिर लाहौर के गुलकार थे, एक ज़हूर हसन थे, बड़ा अच्छा गज़ल में उनका नाम है, वो आते थे तो वो तो समझ लें कि पूरी रात हमारे 1-1 बजे 2-2 बजे हम अपने ऑफिस से महफिल जमाते थे। और वो हालात जब इस शहर में कर्फ्यू लगा करते थे, सही बात, लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, और अल्लाह ने करम किया कि हमने उस दौर में मुशायरे कराए। कर्फ्यू का समय, कर्फ्यू के दौरान हालात ज़रा सा बेहतर हुए तो 4 दिन का कर्फ्यू खोला, उसमें हम मुशायरा उसी इलाके में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैं बहुत काम किया। तो आपको पता है कि बाजार में लेकिन ये कि जो बुक फेयर है उसको मैं ये में लिटरेसी रेट बताया हमारे पाकिस्तान में कराची, और कराची के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर को ये राज हासिल है कि उसमें लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं। बल्कि कल ही हम एक जगह सईद वो आदिल इब्राहिम वगैरह और हम लोग साथ थे बैठे हुए, तो गाड़ी में तो ये जिक्र यही हो रहा था कि नॉर्थ के इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितनी पढ़ी लिखी शख्सियत ज्यादा जो है वो नॉर्थ में ही मिलेंगी आपको, कहीं नहीं मिलेंगी। नहीं उसमें शोभी साहब आते हैं तो बहुत पढ़े लिखे, मतलब सेंट्रल बात सेंट्रली की हो रही, बात सेंट्रली की बात हो रही, फेडरल एरिया एक मरकज था जो हमें पता चला है बाद में कि वहाँ अगर कोई पहले ये होता था कि एक मुकालमा दे दिया जाता था, मुकालमे ये अभी इन्होंने बताया, मतलब शफी अकील थे, अहमद सलीम थे, अंजुम आजमी थे, अपने नज़ीर लगारी साहब थे। नज़ीर लगारी साहब ने मुझे तारीख बताई कि फरीद मियाँ हम लोग जब बैठा करते थे तो हमें दिन और रात का पता नहीं चलता था, कहते थे कि 3-3 दिन बाद एक मुकालमे में बहस चलती थी और 3 दिन बाद बाहर आते थे। क्या दौर होगा शोभी भाई, होती थी इस किस्म की, सही बात है, आपने भी कुछ देखा होगा इस तरह। ये जो कैटरेक हाल में चलते रहते थे, मुज़ाकरे मोबाइल से चलते रहते थे और उनका कोई नतीजा भी नहीं निकलता था। बाज़ औक़ात इस तरह की गुल्लू भाई ने अच्छा याद दिलाया, बड़े ड्रामे भी होते थे, याद होगा आपको, दो जगह थे, ताजमहल तो बाद में बना था, वो तो बहुत बात कर रहे थे, ताजमहल बहुत बाद में तो जब शुरू हुआ था बनना और ये सब चीजें, तो उस वक्त हम समझ लें कि हमने वहाँ शुरू किया सेंट्रल में बुक फेयर में, और जो भी जब पहला साल था मेरा उसमें आप यकीन करें, अच्छा डॉक्टर पीरज़ादा कासिम उसमें आए और फरमान फतेहपुरी साहब ने उसकी ओपनिंग की थी। फरमान साहब और ये मोहसिन भोपाली और जनाब दिलावर फिगार और जितने शोरा वो वहाँ तो एक लोगों का रश लग गया बुक फेयर में। अब जब लोग किताबें देखने लगे, देखा लोगों ने किताबें बड़ी थी, उनके ख्यालात थे, बाद लोग रो दिए शोभी, खुदारा फरीद में इसको कंटिन्यू कर दो, यहाँ पे इसको खत्म मत करना। तो मैं तो 1 महीने के लिए वहाँ गया, पहली दफा मैंने कहा ये करूँगा, और मैं एक शौक था करने का, कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। तो फिर वो जब वो लोगों के बड़े बुजुर्ग और उन्होंने कहा कि भाई आप इसको कंटिन्यू करें, तो अच्छा फिर शायर अदीबों जैसे गुलामुद्दीन साहब बैठे हैं, अब इनकी हमें बड़ी हमदर्दियाँ मोहब्बत है, सरपरस्ती हासिल है, तो इस तरह के लोग साथ जुड़े रहते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है मेरे बुक फेयर में, आप यकीन करें कि अब 32वां साल हुआ इसमें माशाल्लाह, और 50 आप वो कह रहे हैं कि 2 दफ़ा साल में। हाँ वो अभी ये कि आपने कुछ जब दो करने शुरू किए राजी वो फिर तो एक क्वांटिटी वही आ। और शोभी भाई अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में कोई ऐसा बुक फेयर नहीं जो, हर बड़े बड़े बुक फेयर होते हैं फ्रांस में और जर्मनी में, लेकिन ये कि 2 साल 4 साल बाद वो ग्रुप चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सही बात है वो। तो हमें ये एजाज़ हासिल है बस में फ़ारूक फ़न और फरीद बुलंदशहर को कि उसने इस रवायत को कायम रखा,
اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہم تمام نقاد بھی اس میں آ چکے ہیں. ہر سال تقریب بھی ہوتی ہے اس میں. ایک ہم ادب کارنر بناتے ہیں, اس میں مذاکرے کراتے ہیں کتاب کلچر کے حوالے سے. اور ایک میں بھی گلو بھائی میں بات کہنا چاہوں گا کہ مزاحمتی ادب کے حوالے سے, جب یہ حالات خراب تھے تو مزاحمتی ادب کے حوالے سے ریکارڈ ہے کہ ورلڈ میں شاید کوئی اردو میں کوئی پروگرام, پہلا پروگرام میرا ہوا تھا. اس میں گفتگو فرمان صاحب کی صدارت تھی اس میں, اور شکیل احمد ضیاء تھے, نسرین پرویز تھی, کرنل اشفاق حسین تھے. تو اس میں اچھا وہ کمانڈر کراچی کیا نام ہے, روشن خیال, یہ سارے لوگ موجود تھے. اور وہ بڑا یہاں شہر میں سناٹا ہوتا تھا. اس دوران یہ پروگرام ہم نے کرایا مزاحمت کے حوالے سے, اور اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی. وہاں سے مجھے اور مطلب ایک شوق ہوا کہ میں نے تو اتنا اچھا پروگرام کر لیا. پھر یہ ہے کہ ہر سال بک فیئر جو ہم کرتے ہیں اس میں تمام شاعروں کو, تمام وائس چانسلر جامعات کے آ چکے ہیں, اس میں تمام شعراء آ چکے ہیں, اور بہت سے کتب بیچارے جا چکے ہیں. ان کی تصاویر میں موجود ہیں, ان کے کہے ہوئے الفاظ موجود ہیں. ڈاکٹر محمد علی, جتنے نام کراچی کے جتنے نام لے لیں, آفتاب خان, کوئی آدمی ایسے نہیں بھی. حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کا, جو اپنے ایک کردار تھے نا سورج مکھی ٹائپ کا, بڑے اچھا ان کا نام تھا. ان کا حیدرآباد دکن سے تعلق تھا, تو ابھی ان کا انتقال ہوا ریسنٹلی. وہ اچھا جتنے نام پڑے وہ سب آئے. اچھا اس کے علاوہ جو بھی ہم نے یہ رکھا اس میں, پھر کے جب آپ آئے تو مجھے ایک شغف پیدا ہوا. حسن جہانگیر بھی آ گیا اس میں, سلیم جاوید آیا, میر آئی, یہ سارے فنکار میرے پاس آنے لگے کہ یار دیکھیں کیا ہے. اچھا اب تک وہ سلسلہ جاری ہے ہر سال. مطلب اپنا شکیل صدیقی ہے, سلیم آفریدی ہے, وہ ہر سال آتے میرے پاس. اچھا یہ تو سلسلہ ہے, مگر مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً 50, مطلب اب سال کی بات نہیں کر کے بلکہ تقریباً 50 میلے بک فیئر لگا چکے ہیں, تقریباً لگا چکے ہیں. تو یہ میں نے جہاں تک دیکھا آپ کو, مگر دیکھا جائے تو پورے ایک مہینے کے لیے آپ لگاتے ہیں ماشاءاللہ. صبح سے رات تک ہوتا ہے وہ, دن میں 12 سے لے کر رات کو 12 بجے تک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. 2 بج جاتے ہیں وہ بھی ہے. مگر بات ہے کہ اس حساب سے میں نے دیکھا کہ جتنا آپ وہاں پر ایکسپینسز ہوتے ہیں اس طرح سے آمدنی تو میری نظر میں نہیں آتی. تو پھر یہ سلسلہ کیسے قائم کیسے ہے؟ جو بھی یہ میرا جنون ہے, میرے دیکھیں مگر جنون بھی تو میں فرید بھائی دیکھیں معذرت کے ساتھ, جنون بھی تو ایک حد تک ہوگا نا بھائی, گلو بھائی یا نہیں؟ یہ میں اس کے اصل میں دوسری نقطۂ نظر سے اس کو کہوں گا. دیکھیں علم کا فروغ خدمت ہے, لیکن یہ عبادت بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے جو ذہن میں بات ہے نا, وہ یہی تصور ہے جس کی وجہ سے یہ جو تگ و دو کرتے ہیں, جس محنت کے ساتھ مشقت بھی کرتے ہیں اور شوق کرتے ہیں. میں بار بار ان سے یہ بات کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں چونکہ میرا پبلشنگ سے بھی کتابوں کی پرنٹنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے جانتا ہوں, اور پبلشر کے حالات اور پبلشرز کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ فرید بھائی یہ تو گھاٹے کا سودا ہے سارا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, یہی تو بات کہہ رہا ہوں نا, لیکن مگر پھر بھی کر رہے ہیں. ہاں پھر بھی مسلسل ماشاءاللہ چلا رہا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ ان کا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی ان کا یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جوش ہے ان کا. یہ وہی اسی جوش ہے. میں اکثر میں سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو بچے, اور ان کے ماشاءاللہ بچے چھوٹے میں نے دیکھے, اور ماشاءاللہ جوان بچے پورا بزنس ہم بچے سنبھالے ہوئے, اور ماشاءاللہ اور مطلب وہ دیکھیں کہ جو محنت کر کے وہاں سے کماتے ہیں وہ یہاں لا کے لگا دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہی بات میں چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پر تو آمدنی کا وہ نہیں کہ جو ہونا چاہیے کہ چلو ایکسپینسز بھی نکل آئے, مگر بات ہے کہ جو وہاں پر کما رہے ہیں اور جو اپنے دوسرے ادارے سے کما رہے ہیں وہ ادھر لا کے انویسٹ کر رہے ہیں. اور وہ بہت اس لحاظ سے بہت خوش نصیب اور بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے بچے بہت سعادت مند ہیں. اچھا محنتی بھی بہت ہیں. محنتی یہ دیکھیں نا کہ مطلب یہ بھی ساتھ بچے ماشاءاللہ میں نے دیکھا جب بک فیئر لگتے ہیں یہاں پر کتابیں آتی ہیں, کارٹن کتابیں پیک بھی دن رات لگے رہتے تو جا کے وہ ایک چیز سیٹل ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوب مانے اور کتابیں ساری سچ گئی. یہ بک فیئر آپ یقین کریں اس کو مینج کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ کیونکہ ایک لائبریری سائنس ایک چیز ہوتی ہے. مجھے اس کا ایک شروع سے شوق تھا اور میں نے وہ سیکھی, تجربہ تھا. تو اس کو جب ہم شعبے وائز لگاتے ہیں نا, مطلب ٹائم لگتا ہے ایک ایک چیز کو الگ, ہر ایک شعبے کی کو الگ الگ شعبہ لے کے 3 راتیں تو صرف ہم اس کو مینج کرتے ہیں. اچھا وہ چھوڑ دیں آپ, ابھی جیسے اب یہ چھاپانے کا میں شروع ہو گیا,
ابھی وہاں کتابیں بن رہی ہیں کارٹن میں. صحیح بات ہے, تیاری چل رہی ہوگی. بالکل ہاں بالکل. یہ پورے 1-1.5 ماہ تو اس کی تیاری میں لگتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز کم نہ ہو, کوئی آنے والا قاری اسی کتاب کو مانگے اور وہ نہ ہو. اس پہ میں بہت ناراض ہوتا ہوں بچوں سے بھی. بچوں میں بھی یہ شغف ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتاب رہ گئی ہے تو وہ پہلے سے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ پاپا کی اگر نظر پڑ گئی تو یہ تو بس بڑا کلاس ہو جائے گی. تو اس کو مینیج کرنے میں 3 دن 3 راتیں لگتی ہیں. پوری رات ہم لوگ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں, پورا دن لگاتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں آپ کہ اس کا ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ جب پڑھنے والا آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں آیا ہوں. ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا کوئی آ کے دیکھتا بھی ہے تو مجھے اس میں خوشی ہے. اور میرا اصل جو سلسلہ ہے شوبی بھائی وہ یہ ہے کہ میں آج کی نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیٹ اور کمپیوٹر پر بیٹھ کے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت قابل یہی تو مسئلہ ہے. یہ قابل بھروسہ چیز نہیں ہے. وہ پتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل, میرا ایک کوٹیشن ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس وقت اس کی وجہ سب سے بڑی کتاب سے دوری ہے. اور اس میں سب سے بڑا قصور میں کسی کلاس کے ٹیچر کو, پرائمری کے یا سیکنڈری کے ہائر کے کسی اساتذہ کو میں نہیں دوں گا. سب سے پہلا جو اس کا مدرسہ ہوتا ہے بچے کا وہ گھر کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں اور وہ بچے کو کتاب دیں گے. مطلب وہ اس کے سلیبس کے علاوہ بھی اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑیں, چاہے وہ کہانی ہو, امرا یار ہو, میرندا ہو, کوئی جاسوسی ہو, کوئی بھی ہو, کچھ بھی پڑھنے میں لگا, مطلب اس کا ذہن پڑھنے میں لگ جائے, کتاب اس کے ہاتھ میں ہو. جب تک اس میں شوبی بھائی کریٹیوٹی نہیں آئی, کریٹیو مائنڈ نہیں بنے گا, جب تک وہ کتاب نہیں پڑھے گا. کمپیوٹر سے کچھ بھی نہیں سکتا, یہ میری گارنٹی ہے. آج میں کہتا ہوں. مگر فرید بھائی, گلو بھائی آپ بھی اس بات میں بتائیں کہ اب کمپیوٹر ہمارے دور ایسا آ چکا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہو رہے ہیں, ہم اس سے الگ ہو نہیں سکتے اور نہ اس کے سے دور جا سکتے ہیں. اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, اس کا بھیجا استعمال نہ کریں. مطلب میں صحافت میں بھی اپنے جب کہیں لیکچر دینے جاتا ہوں یا مطلب اپنے شاگردوں کو یا اپنے جو اسٹاف ہوتا ہے اس سے کہتا تھا دیکھو کمپیوٹر میں انٹرنیٹ پر کبھی بھروسہ مت کرنا, وہ تو کراس چیک ضرور کر لینا. وہاں پہ جو فیڈنگ کا سلسلہ ہے نا لوگ کر دیتے ہیں الٹی فیڈ بھی تو انسان خود ہی کر رہے ہیں, لوگ ہی کر رہے ہیں نا. وہاں پر بعض دفعہ اتنی فاش غلطیاں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ اگر مذہبی معاملہ تو ہمیں کفر کی لائن میں لائے کھڑا کر دیں. بالکل صحیح بات. اس لیے یہ فرید بھائی کی بات وہ اس کو سمجھے, اس حد تک استعمال کرے جو جائز ہے. صحیح بات ہے. بہرحال کتاب بھائی آپ یقین کریں کہ ہمارے کراچی کے اندر یہ صورتحال تھی ایک دور میں کہ لائبریریاں یہاں قائم تھیں. اور ہاں بالکل, وہ آنا لائبریری کراتے تو چارانی لائبریری ہوگی. میرا جب ٹین ایج دور تھا میں اردو بازار میں بچپن سے ہوں میں, آدھے دن میں اسکول ہوتا تھا, آدھے دن میں اردو ہوتا تھا. صحیح. تو میں نے آپ یقین کریں کہ جب اس وقت آتے ناول نئے والیوم کسی کے, رضیہ بٹ سلمہ کمال اس وقت کی بڑی مشہور رائٹرس ہوتی تھی, ناول ہو گئے گلو بھائی آپ کو, اس کے علاوہ سلمہ کمال کا ہوا, یہ اپنے ان پہ بڑے فلمیں بنی ہیں, ڈرامے بنے. اس کے بعد پھر یہ دیوا خانم تھی اور یہ اپنا فاطمہ مبین تھی, اس سے پہلے یار خاتون, زبیدہ خاتون. اچھا ان کے ناول کو صحیح ان کی آپ بھی تو بجیا ایک ایسی خاتون تھی, انہوں نے جو ڈراماٹائز کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بجیا رائٹر ہی تھی, ایکچوئل بجیا ڈراماٹائز کرتی ناول, ڈرامے تشکیل دیتی ہے, اس کے مطلب جو ڈائلاگز ہوتے اس کو جو بناتی تھی وہ اس میں بڑی محنت کرتی ہے. یقین کریں اور اس میں محنت ہوتی بھی ہے. تو خیر دیکھا نا اس خاندان کو تو آپ کہیں گے وہ تو بہت ہی اس معاملے میں سوفسٹیکیٹڈ بہت خدمات ہے ان کی. زورا نگاہ ہے, انور مقصود ہے, ان لوگوں نے بڑی خدمت کی. اور بجیا نے خاص طور پر بجیا بڑی مشفق بھی تھی, کوئی بھی چل جائے ان کے پاس وہ گھر سے اپنے مطلب اس کے شام کا ٹائم ہے تو چائے اور جناب سارے لوازمات اس کے ساتھ, رات کو ہے تو کھانا کھا کے جاؤ گے بچے, ان کے گھر جو بھی جاتا تھا وہ ان کا گردیدہ ہو جاتا تھا. صحیح بات ہے. چلیں کچھ میرے خیال میں کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس آئے گا بہت دیر سے, جو جب سے میں نے اپنا شروع کیا ویڈیو بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ سید فرحان علی, فاروق قریشی صاحب اور سید معیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سید فرحان علی کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے آپ اور ہم احمد سلیم بھائی کو یاد کر رہے تھے. جی ہاں بالکل, وہ اصل میں اور یہ ساتھ بیٹھے تھے اتفاق سے تو بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ کہتے ہیں واچنگ یور پروگرام ایٹ دی اینڈنگ پوائنٹ آف انٹیریئر سندھ
कंड कोट ये गए कंड कोट में गए हैं वहाँ पर सईद ज़ीशान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग वैसे हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मैसेजेस जो है वो हमारी वीडियो के साथ आगे जा चुके हैं, वो हम इनको दोबारा फिर पढ़ लेंगे, मगर फ़िलहाल जो है वो कुछ और दूसरे मैसेजेस भी हम पढ़ेंगे। मगर लाइव कॉल के लिए बताते चलो कि लाइव कॉल अगर आप करना चाहें तो 111-111-100 पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारे मेहमानों से आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव कॉल होगा 111-111-100 यानी 111-111-100 पर आप कॉल करेंगे तो आप बात कर सकते हैं हमारे मेहमानों से, जनाब फरीद हुसैन साहब से और जनाब गुलामुद्दीन साहब से, गुल्लू भाई से। तो मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि चलते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ मौजूद इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, जोर से बोलिए जरा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, टेस्ट ट्रांसमिशन जब चल रही थी जी। वैसे हाँ, ये बात तो बड़ी अच्छी की बात है आपने, क्योंकि इत्तेफाक से फरीद हुसैन साहब जो वो पब्लिशर भी हैं, बुक के कुतुब के हवाले से भी हैं, और फिर सेंट्रल में माशाल्लाह एक यूसी के चेयरमैन भी माशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि इनको कम से कम अपनी यूसी में तो ये काम करना चाहिए, कम से कम। ये अच्छा याद आया जी बात साहब, आपकी राय जो है बिल्कुल हम इस चीज के लिए लगे रहते हैं। हमने जितनी सरकारी लाइब्रेरीज अब बची हुई है उनको अपडेट हमने बहुत किया है। उनमें कुछ लोग आए, जैसे सैफुर्रहमान गिरामी साहब एक होते थे स्पोर्ट्स एंड कल्चर के डायरेक्टर, तो उनके दौर में हमने कुछ काम किया। कुछ मोहम्मद हुसैन सैयद आए थे एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उनके दौर में हमने लाइब्रेरीज को अपडेट किया। लेकिन जो प्राइवेट लाइब्रेरीज होती हैं मेरे भाई, उसका एक जो माहौल था वो एक अलग ही था। उसमें एक नॉवेल अगर आता था तो एक लाइब्रेरी वाला दो महीने पहले बुकिंग करा लेते थे। 25 किताबें मेरी हैं, 50 मेरी हैं, और आप यकीन करें कि 2000 किताब आती थी गुल्लू भाई, और वो किताब 2 दिन में हम, क्योंकि हमारे पास तो पैसे आए हुए होते थे, हम उनको बस बंडल बांध के रखते थे। लोग आते थे 2000 के कार्टन जो आगे खोलते थे, बल्कि पेटियां आती थी लकड़ी की, इब्न सफी की आती थी, इब्न सफी का आता था लाहौर से खराब एडिशन। उनकी आज भी वो किताबें मौजूद है मेरे पास, इब्न सफी की 4 वाली में था। तो वो किताबों के पीछे लोग इतना मतलब लोग शौक से पढ़ते थे। लाइब्रेरियां प्राइवेट थी। सही बात है जी 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 जी। इकबाल साहब, मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अभी मेरी गवर्नर से उनसे मुलाकात थी जुबैर साहब से। तो जुबैर साहब ने भी हमारे मुलाकात में उनका यही था कि प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए आगे हर शोबे में। तो वो कह रहे थे कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप कोशिश ये करें कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, आपके अंदर मुझे एक जज्बा नजर आता है। इस तरह के लोग अगर आए आगे, और अगर वो साहिब हैसियत भी हैं, तो अपने इलाकों में लाइब्रेरी कायम कर सकते हैं अपने तौर पे। और वो लाइब्रेरी जब खोलेंगे आप, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इलाके में पढ़ने वाले हर इलाके में होते हैं, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, ये मेरा कहना ही है। हाँ, ये बात तो मतलब जी 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 जी। मतलब इनका मतलब है कि वो जैसे किसी से नाम से डेडिकेट आपने कर दी कि जी फलानी लाइब्रेरी। ये मेरा एम्बिशन है इकबाल साहब। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हर इलाके में एक लाइब्रेरी बने, और इंशाल्लाह इसके लिए मेरी तवज्जो जारी है। आप दुआ करिएगा का सही बात है। जी आपको जो छोटा सा सही कह रहे हैं, छोटा सा सजेशन आप देते कि किस तरह होना चाहिए, ताकि हम लाइव आपसे की बात ले लें। और मैं लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। आपकी अगर कोई राय अच्छी है तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। चले, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब जी। माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे भाई, जिंदगी ख्वाहिश आपकी बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। 75 में भी काम कर रहे हैं, बड़ी बात। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी 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 जी। हाँ, जैसे ये तो ठीक है, सही है। आप सही कह रहे हैं, बात नहीं बिल्कुल। है। ये ख्वाहिश आपकी बिल्कुल बिल्कुल जायज और बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। हाँ, आप यकीन सर, करें जब इकबाल तक साहब, ये बच्चों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटेगा, ये ख्वाहिश आपकी जो है ना मुझे तकमील होती नजर नहीं आती, इसलिए कि सारा वक्त बच्चों का इसमें गुजर जाता है। असल में हमारे वालिदैन को ही चाहिए कि उनको इससे जरा दूर रखें। कंप्यूटर से भी एक दूर से मुराद ये कि उसके एक लिमिटेड, एक महदूद पैमाने पर पाबंद करें घंटा बस किताब के लिए। ये- चलिए इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले कॉलर के बाद चलते हैं, फिर इंशाल्लाह इसी बहुत अच्छी बात आपने बताई, इंशाल्लाह इस पर बहुत डिस्कस शुक्रिया। रहेगी हमारी, बहुत शुक्रिया। चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, भी बहुत अच्छी बात है। चलते हैं एक और कॉलर के पास, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ जी, आप ठीक हैं, खैरियत से? जी जनाब, नसीम साहब कैसे हैं? खैरियत से? चले, बहुत शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या बात है, मोहब्बत आपकी। जी बेशक बेशक। जी 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 जी, हमारे सीनियर ये सिलसिला चला आ रहा है, तो जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फरमाया आपने। कॉलेज में हमने और प्राइवेट जितने स्कूल है, क्या नाम बताया इनका? नसीम साहब, नसीम कुरैशी। जी नसीम कुरैशी साहब, हमारे पास कई लोग आए, फिर वो भी अपने मसाइल का शिकार होते हुए, कुछ लोग रब्त टूट गया। लेकिन सिलसिला ये है जी, हम स्कूलों में तमाम यकीन करें कि मेरे नुमाइंदे जाते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि वहाँ के जो इंतजामिया है उनसे कहूँ कि भाई स्कूल में एक लाइब्रेरी वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्कूल में आप जाएं, आप हाल में 90% स्कूल में आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो एक दफा किताबें डाल दी उसमें, उसको बच्चे को कभी कहते भी नहीं कि पढ़े, नहीं देते सर। लेकिन नसीम साहब, मेरी वही फिर आपसे बात होगी कि सबसे पहला शगफ जो शौक जो पैदा करते हैं वो वालिदैन पैदा करते हैं। वालिदैन देखिए, गोरा जो है ना, मैं आपसे बात कता कलामी कर रहा हूँ, मैं कता कलामी कर रहा हूँ आपकी, सॉरी। गोरा जो है आज भी 1 घंटा किताब को देता है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो, उसका जो घंटा मुख्तस है उसके लिए, चाहे वो रेल में सफर कर रहा है तो वो 1 घंटा वहां देगा तो उसका काम पूरा हो जाता है, वो कहता है ठीक है जी। तो हमारे ये चीजें मैं देखता हूँ कि कराची से बाहर, मैं बलूचिस्तान के मेरे पास लड़के आते हैं स्टूडेंट, आप यकीन करें नसीम साहब कि वो किताबों पे जब हाथ मारते हैं, तनकीदी किताबें पढ़ते हैं वो लोग बलूचिस्तान के खारदार पहाड़ों से, क्योंकि वहाँ उनके माँ बाप या उनको एक उस्ताद इस तरह माहौल बना हुआ है अभी कि वो लोग पढ़ रहे हैं। इंटीरियर सिंध में भी इसी तरह लाइब्रेरीज कायम है, और कराची में ये चीज जो है ना हमारे यहाँ खत्म हो गई है, इसका बड़ा मतलब हमें होता है और कोशिश में है इंशाल्लाह। ये जो आपने बात कही ना, मैं इस सिलसिले में शोएब भाई आपको जरा जी 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 बिल्कुल सही है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। नसीम भाई बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। जी 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 जी, अच्छा, हम्म हम्म, क्या बात, क्या बात क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है नजीब साहब।
بالکل مل سکتے ہیں وہاں پہ، مل سکتے ہیں. آپ ذرا سا فون کر کے آئیے گا، بہتر یہ ہوگا. میرے اور بھی کچھ مسائل، کچھ اور بھی کاموں میں ہوتا ہوں میں. ٹھیک ہے فرید جی بالکل وہی ہے، انشاءاللہ وہی رہے گا. چلو نسیم بہت صاحب شکریہ، سیلس بہت پوائنٹ پہ شکریہ. تشریف لائیں گے، بڑی خوشی. لیکن آپ بک فیئر آئے گا رمضان میں، اس میں بھی آپ آئیے گا فیڈرل. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. اوکے تھینک یو جی، تھینک یو، اللہ حافظ جی. چلتے اپنے ایک اور کالر کے پاس، اور میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر رکھیں تاکہ ہم دوسرے کالرز کو بھی شامل کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک خیریت سے ہیں؟ ہلو جی بولیے. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا نام؟ جی سوری جی مرینا، بولیے، کوئی بات کرنا چاہ رہی مہمانوں سے ہمارے؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ کچھ اچھا جانتی بھی نہیں ہے فرید بات بھی اچھی لگی. اچھا چلے چلے، بہت اچھی بات ہے. کم از کم آپ کو گفتگو اچھی لگ رہی ہے، اور اس گفتگو سے ضرور آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے چلیے، اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. چلتے اپنے ایک اور کال کے بعد چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو چلے جی کوئی بات نہیں، آپ نہیں بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ مختصر بات ہونی چاہیے، بس یہ خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام. یہ اچھا ایک بات سن لیں، ایک بات سن تو لیں. یہ وہ گلو بھائی نہیں ہیں، یہ وہ گلو بھائی نہیں ہیں. بات پہ پانی پھیر دیا. یہ وہ رہنے دیتے نا، وہی سمجھ نہیں دیتے کیا ہے. نہیں، یہ اصل میں ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ، ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے گلو بھائی کا. اور یہ غلام محی الدین صاحب، یہ وہ غلام محی الدین نہیں ہے، یہ دوسرے غلام محی الدین ہے. ٹھیک ہے، یہ صافی ہے، صافی. جی جی کوئی بات نہیں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. نہیں تو کیا بس. جی الحمدللہ. آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. جی 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 بالکل، جی بالکل. جی جی بہت شکریہ، بہت کیا بات ہے. جی 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 ماشاء اللہ. جی 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 ارے اس میں مرینا جی ہم نے مرینا نہیں، ان کا نام ہما ہے. ہما. اچھا ہما، سوری، میں معذرت آپ سے چاہتا ہوں. ہم نے وہاں انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ آفس کے درمیان میں ایک جنا یونیورسٹی تھی، اس میں بھی ہم نے بڑے بک فیئر کیے وہاں جا کے. ہم نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے تاکہ جو نیو جنریشن ہے نا، ان کو کتابوں کے قریب لانا ہے. یہ مطلب جذبہ ایک ہے، ایک شوق ہے. آپ کی دعا چاہیے کہ ہم اس میں کامیابی ہمیں ملے. جی وہ جی 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 وہاں بھی کیے ہم نے بک فیئر. وہاں نہیں، اس میں پھر وہی بات آ جائے گی. دیکھیے میں بھی یہی کہہ رہا تھا اجمل شبی صاحب سے کہ والدین کا اس میں سب بہت بڑا کردار ہے. والدین اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دیں اور ان سے کہیں کہ یہ کتاب پڑھو. بھائی کرسچن چندر دے دیا اگر بچہ پڑھا ہے، منٹو دے دیا، اسما چغتائی دے دیا، اور اس سے کہا کہ بھائی ایک افسانہ اس میں ان کا جو افسانے ہیں وہ دے دیے. ایک افسانہ بھائی میں تم سے سنوں گا، اس میں کیا اس کا تھیم ہے، کیا اس کا بیس ہے. ٹھیک ہے، تو اگر والدین پابند کریں، چاہے عمران سیریز پڑھنے کو دے دیں، بچوں کی بچہ ہے تو بچوں کی کہانیاں دے دیں، اس کو امر و یار دے دیں، امیر حمزہ دے دیں. انگلش اگر پڑھتا ہے تو اس کو ہیری پوٹر دے دیں. ہیری پوٹر دیکھیں یہاں پڑھ رہا ہے کچھ، وہ بھی فیشن میں خریدا جاتا ہے، لیکن وہاں جو اصل پڑھنے والا وہ وہاں انگریز بچہ، وہ نیا والیوم جب آتا تو گلو رات سے لائن میں لگے ہوتے تھے
پھر پہلی کاپی ہم لے اس میں یہ سارا جذبہ کہاں سے ہے؟ ماں باپ نے دیا نا ان کو، اساتذہ تو بعد میں ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ہم عادت بنا لیں کہ اگر سالگرہ ہے تو اس کو ہم بجائے کھلونوں کے اس کے لیول کی اس کو کتاب دی جائے اس کے ہاتھ میں. ہم یہ ایک فیشن اس کو بنا لیں، فیشن سمجھ کے ایک کریٹو. اگر نسل کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو ترقی دینا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جب تک ہمارے بچوں کو ہم کتاب کی طرف راغب نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لاکھ کمپیوٹر کا ترقی ہو جائے، لاکھ ہم نیٹ پہ ترقی کر لیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. کتاب سے کے بغیر آج گورا کیوں کتاب کو نہیں چھوڑتا؟ کتاب کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا. ٹھیک ہے، جلدی سے کہہ لیں آخری بات آپ کی بس یہ. ٹھیک ہے جی، آخری، کیونکہ اور کالر بھی بہت سارے ہیں. جی جی. نہیں، آخر سے پہلے دیکھیں ہماری ایک کتاب ہے، ہمیں اللہ نے پہلے ہی میسج دیا ہے ہمیں قرآن دے کے. ٹھیک ہے، پہلے کتاب ہے ہم لوگ ماشاءاللہ، اور وہ کتاب جو آخری مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن ہی بچوں کو نہیں پڑھنے کا پابند کرتے، میں اپنے بچوں کو ان کا سب سے پہلا میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج قرآن کس نے پڑھ لیا صبح. پہلا ان کا یہ ان کی ہوتی ہے، نماز کی پابندی کی جاتی ہے. تو یہ تو گھر سے ہونا چاہیے نا. یہ بھی پھر آپ نے وہی بات کی کہ ماں باپ اگر ان کو نہیں ڈالیں گے عادت. میرے بچہ اگر رات کو بھول سے بھی اگر وہ نماز اس کی رہ جائے تو وہ پتا ہوتا ہے اس کے. اب ان کو عادی کر دیا ہم نے، نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا پابند نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بھائی اقرا، پڑھ، سیکھ، سمجھ کے پڑھو. اور اگر ہم قرآن کو ہی نہیں پڑھتے، قرآن کو بچوں کو پابند کریں گے تو یقین کریں کہ آگے بھی بچے کتابوں کی طرف بھی آئیں گے اور بڑے ادیب و شاعر، نقاد، پروفیسرز، ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر میں کہتا ہوں کہ کسی بھی آپ قومیت میں کسی ملک میں چلے جائیں، اس میں اگر آپ کا ادب اور تاریخ کا بچہ واقف نہیں ہے تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. بہت شکریہ ہما، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ. چلتے ہیں ایک اور کال کے پاس. اور اس وقت ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسپین میں، انس چیما ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں، وہ اسپین میں ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور یاسمین چاچی ہمارے ایک بہت ہی جگہ چاچی ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سلام کہتے ہیں. سلام ٹو یور گیسٹ. اور اس کے ساتھ انس چیما صاحب نے بھی سلام کہا ہے جی. اور دیکھتے لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے جناب. یہ بات ملتان تک پہنچ چکی ہے جی. اچھا، دادو سندھ سے بات کر رہے ہیں. اچھا گل محمد، آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے ملتان میں کالر ہیں خلجی صاحب، ان سے بہت ملتی ہے آپ کی آواز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. دلوں پہ راج کر رہے ہیں شوبی صاحب آپ تو. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. کیا بات ہے. آمین. انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلتے جی ایک اور کالر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. کافی کالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی جناب. جی، مجھے اجمل شوبی کہتے ہیں لوگ. فرید حسین صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ جن کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے، جناب غلام محی الدین گلو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. جی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شوکت کوکب شادانی. جی. جی کتاب سفر کرتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. تراجم. اچھا جی، تو اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے؟
تو آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ ان کی جو کتاب دکان ہے، شاپ جو ان کی ہے اردو بازار میں، سیل پوائنٹ جو ہے وہ، تو وہاں پر جا کے رابطہ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر وہیں سے پھر اپنی چیزیں لے کے آئیے گا، چیزیں ساتھ لے کر نا، جو بھی مسودہ پر وہ لے کر آئیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہیں سے. جی سوری، یہ آپ اردو بازار میں مقدس مسجد پوچھ لیجیے گا، اس کے بالکل سامنے ہی ہے، مومن کالج کے ساتھ ہی ہے پیچھے. ٹھیک ہے. تھینک یو اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جی اس کے بعد ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دیکھیں جی، یہ اب ہمارے آج کے پروگرام میں یہ ایک اور نئی انٹری ہو چکی ہے. یہ انٹری ویسے عموماً ہمارے کبھی کے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا شاید، جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی، تو آج یہ لگتا ہے آپ کی کشش بھی اس کو کھینچ لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، آپ کا نام؟ ہیلو، راستے میں شاید سفر کر رہے ہیں کہیں. ہیلو جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی، بولیے، آپ بولیں. اچھا جی، شیخوپورہ سے رانا شبیر صاحب. جی رانا صاحب. شیخوپورہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی. ارے بھائی، اچھا جی سر، یاد کریں سر. تھینک یو جی. سر رانا صاحب. جی جی تھینک یو. بس اللہ کرے، یہ دعا کریں کہ اس پہ لوگ توجہ دیں اور اس پہ امپلیمنٹ شروع ہو، کچھ لوگ کریں. جذبہ بڑھانے کے لیے پروگرام کیا شوقی صاحب نے کہ علم کا فروغ ہو، کتابوں کے قریب آئے لوگ، کتاب کلچر کا معاشرہ بنے ہمارا پاکستان. جب ہی ترقی کرے گا یہ پاکستان جب ہم. اچھا، کتاب واقعی بات صحیح ہے. کتاب جب ہاتھ میں آئے گی تو یہ ہمارا ماحول بڑا چینج ہو جائے گا. بالکل بالکل. یہ حقیقت ہے. کتاب میں ہر طرح کا علم ہوتا ہے، ہر طرح کا علم ہوتا ہے. اخبار میں صرف خبریں ہوتی ہیں صحیح اور اس بات. میں ہر طرح کا علم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. جی جی بالکل صحیح بات ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں ہمیں ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی راغب کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کے خوش نصیبی ہے محترم، اگر آپ کے بچے کتابوں میں ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ بچے میں کریٹیوٹی جبھی آتی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ جبھی پیدا ہوتا ہے جب وہ کتاب کو خود پڑھتا ہے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آج جیسے لوگ آج کال کر رہے ہیں ہمیں، اور امید ہے کہ اس پیغام کو بڑھاتے رہیں ہم لوگ سب مل کے. سب کا اس میں کردار ہونا چاہیے. چلے، بہت شکریہ شبیر صاحب، رانا صاحب، بہت بہت شکریہ. اوکے، تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ. جی جناب، چلتے ہیں ایک اور کال کے پاس. اور اس سے پہلے جو ہے وہ سید معیز سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انس چیما بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ برازیل سے، فرام برازیل باربرا ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھینکس یو آر واچنگ باربرا فرام برازیل. اور دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شمیم انور. جی جی بہت شکریہ. بچوں کے رسالے جی 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 جی، جس میں کارٹون بن جاتے ہیں. صحیح. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. اچھا، تلفظ کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو معلومات میں اضافہ ہی کر دوں
کہ اردو ڈکشنری بورڈ نے جو تاریخی اصول پر ڈکشنری مرتب کی وہ 24 سے 27 جلدوں میں ہے، تو اب وہ انہوں نے نیٹ پر بھی لے آئے ہیں، لیکن اب وہ ایک کام اور ہو رہا ہے اس کے اندر ہی، وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا وہ آواز بھی اس کی آئے گی. جیسے لفظ آپ کوئی سرچ کریں نا تو ساؤنڈ اس کا آئے گا، تلفظ آئے گا اس کا بالکل صحیح. بہت سے ہم الفاظ غلط بولتے ہیں، مطلب ابھی ہاں مثال مطلب لکھتے تو صحیح ہے، بولتے غلط ہیں. سادہ سی مثال آپ کو دے دوں، آج کل وہ ہوا کی بیٹی کو ہوا کی بیٹی بھی پڑھ رہے ہیں بہت سے ہوا کی بیٹی. تو یہ بچے یہ اب وہ جو ڈکشنری بورڈ والے، جی میں غلام الدین، ہاں یہ بہت سی باتیں وہ اس میں صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ سر میں انڈین فلمیں اور ڈراموں کا اثر بہت ہے ہمارے یہاں. اچھا آپ یہ پتہ ہے آپ تو انڈین ڈرامے نہیں دیکھتی؟ بہت اچھی بات ہے سر. میں جہاں یہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ڈرامے چل رہے ہیں بہت اچھے بن رہے ہیں، نو ڈراماٹائز فلمیں، بہت اچھی بات ہے. چلیں صحیح چلیے، بہت شکریہ آپ کا جی. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو جی. اوکے تھینک یو، اللہ حافظ. جی جناب، چلتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آنے سے پہلے چلے گئے چال ظالم تم. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. بہت شکریہ. یہ مسز عفت سلطانہ بات کر رہی ہیں ڈیفینس سے. جی مسز عفت، مجھے پتا ہے بالکل، مجھے پتا ہے بالکل. انہوں نے پہلے کلیئر کر دیا. میرے خیال لائن کریں گی اور ہاں بہت اچھی گفتگو. میں خیال ضرور کال دوبارہ کریں گی، کیونکہ ابھی میں انہی کا میسیج ہی پڑھنے والا تھا مسز عفت نے کہ مائی انٹرنیٹ ناٹ ورکنگ، آئی ایم انجوائنگ یور شو صاحب، ویری نائس شو، بہت خوب. آج کا ادبی شو بہت یوزفل ہے اور جزاک اللہ مسز عفت. یہ مسز عفت کی کال تھی. اور مسز عفت آپ میرے خیال میں کچھ موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا شاید، تو آپ دوبارہ کال کر لیں، بالکل مجھے انتظار رہے گا. اور چلتے ہیں اپنے ایک اور کال کے پاس. السلام علیکم. ہاں یہ کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، کچھ اچھی بات کبھی تو کسی پروگرام میں اچھی بات کر لیا کرو. السلام علیکم. اچھا لائن کر میں کیسے ہو سکتا ہے، بیلنس ختم ہو گیا اچانک. موبائل میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جی اچھا جی، آپ کچھ بات کر رہی تھی. جی بات کیجیے. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. بہت شکریہ. یہ بک فیئر انشاءاللہ جیسے شروع ہوگا تو میں ضرور اپنے پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا. میرا پروگرام جو سنتی رہتی ہیں اور فیس بک پر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کا بینر مل جائے گا انشاءاللہ. جیسے شروع ہوگا تو وہ میں بتا دوں گا. رمضان کے ساتھ جی آتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے. یہ فرسٹ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور عید کی چاند رات تک 6 رمضان. فرسٹ نہیں جی، پہلے رمضان سے شروع ہو کے چاند رات تک جاتا ہے. پورے مہینے. بس میری کوشش تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اب جو ہے اپنے ایک پروگرام کو میں تھوڑا سا ادبی لے کر چل رہا ہوتا ہوں. اب ریگولرلی میں نے اس طرح بنایا کہ ایک پروگرام ہفتے میں میرا وہ ادب کے حوالے سے ہوتا ہے. کبھی کوئی رائٹر، کبھی کوئی شاعر، کوئی نہیں کچھ ہوتے ہیں ضرور میرے ساتھ انشاءاللہ. جانتے ہوں گے آپ شاید داڑھی والے. ہاں وہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑے پرانے ماشاءاللہ دوست ہیں. آپ بھی تو پرانے ہیں سر، آپ سے تو بہت میں کم ہی ہوں. میں آپ جو ہے نا آپ تو 50 عبور بچ چکے ہیں. تو بہرحال یہ کہ خالد رانا صاحب بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. خالد رانا جو ہے، خالد کیسر رانا صاحب جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ شاعر ہیں، وہ آ چکے ہیں، اچھے دوست ہیں، وہ بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں جو دین کہتے ہیں گریٹ گیسٹ اینڈ گریٹ اچھا پھر بعد میں برازیل میں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے دوبارہ پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ تھینک یو سر وہ برازیلی میں انہوں نے لکھا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس سے پہلے تو سمجھ میں آ رہا تھا. بارہ لے کے ویلکم اور گریٹ باربرا اور آپ کے سر بار پر نام لے کے آپ تو نام لے لے کے بول رہے ہیں سر. خیر اللہ خیر کرے, بچہ گھر جا کے بتائے گا اماں کو کہ ابا جو ہے وہ باربرا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے بار بار بول رہے تھے کون بچہ ہے کوئی بڑا ہے مجھے تو نہیں پتا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے, کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یوں بلکہ کالر پہ جانے سے تو چلے جائیں گے. آپ جو ہے اب یہ بتائیں کہ مطلب اس میں یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے آپ کا. ماشاءاللہ اب تو یہ آپ سے جو ہے وہ ٹرانسفر آپ کی نسل تک دوسری نسل تک ہو چکا ہے. بچے بھی ماشاءاللہ جو ہے تو پورا آپ کا سارا بوجھ تو بچوں نے اپنے اوپر لے لیا. جی شعیب بھائی یار, مجھ سے زیادہ میرے جو صاحبزادے ہیں عبدالمنعم ہے, طہا ہے جو جرنلسٹ بھی ہے, دلاور فرید ہے, یہ مجھ سے زیادہ انٹرسٹ اب ان لوگوں کو ہوتا ہے. وہ ساری تیاریاں وہ جاری ہوں گی ان کی, مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا, مجھے خبر بھی نہیں ہوگی, اور وہ وہاں مینیج بھی ہو جائے گا. پھر میں گیسٹ بھی بلانے لگے ہیں خود ہی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس طرح تو ہوتا ہے, کیوں اداس پھرتے ہو, اس طرح کے کام ہوگا, کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کے شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے بھائی, اس طرح کے کاموں میں. ہم نے اپنا کام کر لیا شوبی صاحب, اچھی بات آپ ہی کا دور ہے. صحیح بات, حقیقت ہونا بھی یہی چاہیے کہ دور لازمی تک ان کا دور ہے جو ایک بات ان تک پہنچ چکی ہے اور ماشاءاللہ پھر وہ جو ہے وہ ان کا ذاتی انٹرسٹ دلچسپی بھی ہے ذاتی, تو ہونا بھی چاہیے. اصل میں شوبی اس میں جو پرسنالٹیز آتی ہے نا, مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کون نہیں ہے, سیاسی پالیٹیشین تمام پارٹیوں کے ہیں, قائم علی شاہ, نثار کوڑو, سبھی ہے, تمام آرٹسٹ آتے ہیں, تمام مشہور آتے ہیں, اور مطلب اس میں کوئی ایسی شعبہ نہیں ہے. علماء آتے, تمام علامہ ذاکرین آتے, تو اس میں شخصیات بھی آتے ہیں, پڑھنے والے تو وہ بھی ان میں بھی ہے نا. بالکل, مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی اس دفعہ میلہ لگ گیا تو سب اگلی دفعہ وہی کتاب ہوں گے, نہیں. کچھ نئے ٹائٹل یقیناً ایسے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اگر 100 نئے ٹائٹل ہے میں نہیں خریدوں گا, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میں مجبور ہوتا ہوں خریدنے کے لیے. صحیح بات ہے. تو اس طرح بھی. اچھا, ایک اور بھی دوران گفتگو ایک بات آئی تھی نا کہ کنکوٹ سے کوئی فون آیا, ملتان سے آیا, کہاں سے چھوٹے علاقوں سے آیا, کہ وہاں کے لوگ جو کتنا شوق ان کا, کتنی گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میرا بھی ایک تجربہ یہ ہے ذاتی, وہ یہ ہے کہ جب جنگ میں تھے تو وہاں سے تو خطوط ہمارے پاس پوروت سے بھی آتے تھے, کشمیر کے وادیوں سے بھی آتے تھے, ہر طرف سے. تو بڑی عجیب بات یہ میں نے محسوس کی تھی کہ وہاں سے بعض لوگ کی لینگویج, ان کا خط لکھنے کا انداز اتنا خوبصورت اور اتنی خوبصورت زبان لکھتے تھے کہ رشک آتا تھا, اور میں ان کو دوبارہ فون کر کے ضرور کہتا تھا کہ آپ کچھ لکھیں. کیا اچھا, وجہ اس کی صرف یہ دیکھیں وہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ بعض علاقوں میں جہاں نہیں ہے, وہاں بھی لوگوں کا بیچاروں کا رجحان ہے, تو وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے, پڑھنے کا رجحان ہے. تو اس مطلب ہے کہ پڑھنے سے پھر آپ کا لیول جو ہے نا وہ بھی ہائی ہوتا ہے. صحیح بات, ہاں وہیں سے آتی ہے. انسان کے اندر ترقی کی عمل ہے, کرنے کا مطلب کتاب کے حیران ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. وہ خط بھی اگر کسی کو لکھتے تو ان میں القاب, آداب اور کیا کہتے ہیں کہ مراتب کا خیال, یہ وہ بہت جانتے ہیں وہ لوگ. گلو بھائی ابھی میں نے یہی کہا کہ خاردار جو پہاڑ ہیں بلوچستان کے, خزدار سے, سنگلاخ پہاڑوں سے جو لڑکے آتے ہیں, میں یا باخدا کہہ رہا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے کبھی, کہ وہ جب آتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کتابیں دیکھ کے, اور تنقیدی کتابیں, تاریخی کتابیں, طنز و نظام. بہت سے ایک صاحب کا خط آتا تھا اتنا شاندار لکھتے ہو, کیا کمال, کہ مطلب میں باقاعدہ مطلب میں فون پہ رابطہ رکھتا تھا. اچھا, وہ مجھے گلو بھائی وہ بات رہی, وہ مجھے چیلنج کرتے کہ آپ کا کراچی کا بچہ آج نہیں پڑھتا, یہ ہم سے بہت پیچھے رہ جائے گا, بلکہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا. جی جناب, بالکل FM 100 آپ سن رہے ہیں اجمل شعبے کے ساتھ, اور آپ کو پتا ہے کہ میرا پروگرام جو آج بھی ہے اور کل بھی ہوتا ہے, تو اس طرح. اور عائشہ کا میسج ہے کہ شعبی بھائی کیا حال ہے, یہ تعلیم و تربیت والے فرید انکل ہیں نا. جی انہوں نے صحیح پہچانا, بالکل صحیح پہچانا. یہ تعلیم و تربیت والے فرید انکل ہیں گے, میرے بھی بہت پیارے انکل ہیں گے, اور میں اپنے انکل سے بہت پیار کرتا ہوں, اور انکل بہت پیار کرتے ہیں اس سے.
ہیں فرید انکل؟ ہاں بالکل بالکل. اچھا فرید انکل تو ہیں، میں اب ساتھ ساتھ بتانا چاہوں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، اور جیسا کہ وہ لاسٹ پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ فرید پبلیشر نے جو ہے وہ ایک ہمارے بہت ہی سینئر ہمارے جو ہے رائٹر، بڑا ان کے بڑے جنگلز مشہور ہوئے بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے، اور اگر ویسے اگر ایک ہی ہو سکتے یاد ہو، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، اور یہ تو آج تک نہیں بھولتا. وہ بچی بیچاری بھی میں کہا اب تو بڑی گاتی رہی وہ ہے، وہ بھی بڑی بھی ہوئی تو بھی وہی گایا. ہاں وہی مطلب ہاں تو وہ بھی تو وہ دیکھیں وہ یونس ہمدم صاحب جو وہ اس وقت آئے ہوئے بھی ہیں، اور آئے ہوئے تھے چلے گئے ابھی تو چلے گئے وہ. اور میں نے فون بھی کیا تھا ان کو بلانے کے لیے، مگر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے. اچھا نہیں تو میں نے پھر دوبارہ فون ہی نہیں کیا. اچھا میں نے فون ہی نہیں کیا دوبارہ. پھر میں نے کہا اب اس کے بعد دوبارہ فون کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو حالانکہ جب یہاں سے گئے تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، بہت اچھی طرح اٹھنا بیٹھنا صاحب تھا، مگر کبھی کبھی عرصہ گزر گیا لازم ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے میں، اور یہ کس کتاب کا نام ہے؟ یادیں باتیں فلم نگر کی. یہ دیکھیں یہ ہے کتاب یادیں باتیں فلم نگر کی، یونس ہمدم صاحب کی، اور یہ فرید پبلیشر نے اس کو پبلش کیا ہے. اور آپ یقیناً دیکھیں گے، اور یہ کتاب جو ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس میں فلم نگر کی بہت ساری یادیں اور بہت ساری باتیں، کیونکہ یونس ہمدم صاحب جو ہے وہ انڈسٹری کا ایک بڑا گہرا ایک ستون رہے ہیں، اور انڈسٹری میں بالکل کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کر رہے ہیں، گانے لکھے، مطلب پوری طرح وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک بڑا مضبوط ستون رہے ہیں وہ انڈسٹری کا. تو اس میں وہ تمام چیزیں کہ جس سے پڑھ کر آپ واقعی ایسا لگے گا جیسے آپ انڈسٹری میں خود موجود تھے وہاں پر. تو یہ وہ کتاب ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور جو میں نے کتاب آپ کو دکھائی بھی ہے. تو یہ یقیناً اگر آپ چاہیں گے تو یہ آپ بالکل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، فرید پبلیشر سے آپ کو مل جائے گی بالکل. اور اس کے لیے مختلف تمام بک اسٹال بھی آپ کو کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، چانگے سرگودا، میاں والی، ملتان، رل مل کے پھر یہ سارا پاکستان، تو یہ آپ کو سارے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو مل سکتے ہیں. پشاور بھی ہے، پشاور بھی ہے جی، پشاور میں بھی. اچھا یہ چلے پشاور میں بھی انہوں نے پہنچا دیے بھائی. چلے یہ تو اچھا ہوا کہ کم از کم ہمارے پشاور کے جو دوست یار ہیں ان کو پتہ لگے یار فلم نگر میں پشتو فلم میں بھی تو ہوتی ہے نا، تو فلم کی نگر کی وہاں بھی ہے. دیکھیں پشتو بھی اردو فلمیں دیکھتے ہیں نا. جی جی ہاں بالکل ہر جگہ سنی. نہیں انڈسٹری کی بات، میں تو بات انڈسٹری کی کر رہا ہوں، یہ پشتو یا اردو کی نہیں کر رہا. آپ جو ہے اس کو خام کر کوئی اور حوالے بڑی دلچسپ مطلب ہے. آپ کو جو اداکار کون سے اداکار کب آئے کب گئے، اور اس درمیان میں کیسے آئے، ان کا کیسے وہ انڈسٹری میں مطلب ان کی انٹری کیسے ہوئی، کیسے ڈیولپ ہوئی، اور کیا ہوا، کون سی فلم کے دوران کون سا واقعہ آ گیا. اس قسم کی کتابوں میں وہ واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہاں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. بالکل کیونکہ لوگ تو وہ جو اسکرین پر ہو گیا وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ فلم بنی اور آگے ہی سامنے دیکھ لیا، مگر اس شوٹنگ کے دوران جو واقعات ہوتے ہیں وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہوں گے، وہ تمام چیزیں. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر یہ دوسری کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ طنز و مزاح کی کہانی ہے، اور اس کا جو عنوان ہے یہ ہے مزاح صغیرہ کبیرہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی، میں نے بہت ان کی تعریف کی تھی اس کتاب کی. یہ مطلب یہ دیکھیں، اور یہ اس کے رائٹر ہیں محمد اسلام صاحب، اور پبلیشر جو ہے وہ فرید پبلیشر ہی ہیں. یہ آپ دیکھیں بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اسلام صاحب کے پیچھے تصویر بھی ہے. ہاں یہ اسکیچ ان کا بنا ہوا پیچھے، اور مزاح کے حوالے سے یہ ان کی چوتھی کتاب ہے ماشاءاللہ. تو کبھی اگر ان کو فرصت ملی، اگر ان کو کبھی محمد اسلام صاحب کو فرصت ملی اور کبھی انہوں نے مناسب سمجھا ریڈیو پر آنے کا اور تھوڑا سا جاگنے کا، تو انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے. خود بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، بہت سنجیدہ، مگر کام بڑا مزاحیہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ مشکل کام بھی، آسانہ مشکل کام، یہ مطلب خود سنجیدہ بندہ ہو، اگر خود تھوڑا سا ایسا مزاج رکھتا ہو تو پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ بڑی چیزوں لکھ لے، مگر خود اگر سنجیدہ ہو تو مزاح کے حوالے سے لکھنا بڑا مشکل ہے. وہ نہیں، وہ تخلیق بات وہی تو ذرا مشکل ہے عام آدمی کی دسترس سے دور. اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے ایک بہت ہی